الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله سبحانه وتعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال الله سبحانه وتعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم أو كما قال عليهم الصلاة والسلام۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ساری کائنات کے اکیلے خالق ہیں، اکیلے مالک ہیں، اکیلے رازق ہیں۔ اس ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں۔ اللہ رازق ہے، ہم سارے مرزوق ہیں، کھانے والے ہیں۔ اللہ قادر ہے، ہم سارے کے سارے عاجز ہیں۔ اللہ قوی ہے، ہم سارے کے سارے ضعیف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہارا خالق ہوں اور میں نے یہ مخلوق اس لیے بنائی ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، تاکہ وہ مجھے پہچانیں کہ میں کون ہوں۔ تو ایمان کے بعد سب سے جو بڑا عمل ہے وہ نماز ہے۔ ایمان کے بعد سب سے جو بڑا عمل ہے وہ نماز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کوئی کافر اسلام کے اندر داخل ہوتا، اس کو کلمے کے بعد، شہادت کے بعد اس کو نماز سکھلائی جاتی تھی، اس کو نماز سکھلائی جاتی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا استعینوا، مدد چاہو مجھ سے، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے۔ اللہ سے مدد لینی ہے نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے، کہ نماز یہ وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک ہر مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ یہ نماز وہ چیز ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ یہ نماز وہ چیز ہے کہ یہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرانا، نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ ہمارا خالق ایک اللہ ہے، ہمارے کام بنانے والا ایک اللہ ہے۔ ہماری کامیابی، ہماری ناکامی، ہماری صحت، ہماری بیماری، ہمارے مسائل، ہماری پریشانیاں، ہماری دنیا کے مسائل، ہماری آخرت کے مسائل، ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ، وہ سارے کے سارے اللہ کے پاس ہیں۔ تو اس اللہ سے مانگنا ہے، اس اللہ سے مانگنا ہے کہ اے اللہ تو میرا یہ کام کر دے، اے اللہ تو میرا یہ کام کر دے۔ اگر بیماری آئی اور میری نظر ڈاکٹر پر گئی کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ مجھے گولی دے گا اور میں اس گولی سے ٹھیک ہو جاؤں گا، جس کا یہ یقین ہوگا کہ گولی کھانے سے میں ٹھیک ہوں گا، تو اس نے گولی کو معبود بنا لیا،
اس نے اپنا ڈاکٹر کو معبود بنا لیا کہ جب نماز اللہ پاک نے انسان کو دی ہے، اگر اس نے نماز کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، اور اس کی پہلی نظر اگر اللہ پر گئی ہے تو کیونکہ اللہ ہی میری بیماریوں کو دور کرتے ہیں، اللہ ہی میری مشقتوں کو دور کرتے ہیں، اللہ ہی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہیں، اللہ ہی حاجت روا ہیں، اللہ ہی بگڑے بنانے والے ہیں، اللہ ہی نفع اور نقصان دینے والے ہیں اور اس سے بچانے والے ہیں، اور اللہ ہی عزت اور ذلت دینے والے ہیں، سب کچھ کا اختیار ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس کی نظر اللہ کی طرف گئی ہے تو اس نے اللہ کو معبود بنا لیا، اگر اس کی نظر دنیا اور دنیا کے نقشے پر گئی ہے تو اس نے مخلوق کو معبود بنا لیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جگہ جگہ تربیت فرمائی ہے، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے۔ یہ نماز مومن کا معراج ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ مومن کا معراج ہے، یہ مومن اللہ سے ملاقات کر رہا ہے۔ نماز کے اندر جب اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، اور اس نے نماز شروع کی، اب اس کی روح کو ترقی ملنا شروع ہو گئی کہ نماز جس طرح ہم جسم کو غذائیں دیتے ہیں، جسم کو قسم قسم کے غذائیں دیتے ہیں، یہ جسم کی غذائیں ہیں، اور روح کی غذا کیا ہے؟ نماز ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت نماز پڑھے گا اس پر میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ دوسری حدیث، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 وقت نماز پڑھے گا اللہ کی اس پر ذمہ داری ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تیسری حدیث، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 وقت نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس شخص کو جہنم پر حرام کر دیں گے، اللہ اس شخص کو جہنم پر حرام کر دیں گے۔ چوتھی حدیث، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا کہ اللہ کی اس پر ذمہ داری ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ آج ہماری کوئی ذمہ داری لے لے، ڈی پی او ذمہ داری لے لے، ڈی آئی جی ذمہ داری لے لے، یہ فلاں شخص ہے اس کو کچھ نہیں کہنا، اور اس کی پھوٹ دیکھو، اور وہ تو کہے گا بس میں تو ڈی آئی جی میرا اپنا ہے، ڈی پی او میرا اپنا ہے، ڈی ایس پی میرا اپنا ہے، تھانے دار میرا اپنا ہے، ایم این اے میرا اپنا ہے، ایم پی اے میرا اپنا ہے، وزیر اعظم میرا اپنا ہے، اب جو چاہے میں کرتا رہوں، اور ایسے کر بھی رہے ہیں۔ اللہ سے ڈر ہی نہیں رہے کہ اس اللہ کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، اور ایسے ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے۔ لیکن جو 5 وقت نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا کہ اللہ کی اس پر ذمہ داری ہے کہ اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر کے رہے گا۔ تو میرے عزیزو، آج ہماری نمازیں بہت کمزور ہیں، آج ہماری نمازیں کوئی 8 کا، کوئی 60 کا، کوئی 360 کا۔ 8 سے کیا مراد؟ جمعے کی نماز پڑھ لی، خوش ہو گئے کہ ہم نے جمعے کی نماز پڑھ لی۔ 60 سے کیا مراد؟ نماز جنازہ ہوا، جنازے میں شریک ہو گئے، ہم 60 کے نمازی بن گئے، اور کچھ نہیں تو 360 کے تو ہیں،
اور کچھ نہیں تو عید کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں۔ تو شیطان نے انسان کو مطمئن کر دیا ہے کہ بھائی تو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اور وہ جو بھائی ہے وہ تو 2 وقت نماز پڑھتا ہے، تو 2 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فلاں شخص ہے وہ تو صرف جمعے کی پڑھتا ہے، اور جو جمعے کی نماز پڑھتا ہے وہ بھی مطمئن ہے کہ بھائی تو جمعہ نماز پڑھ لیتا ہے، فلاں شخص جو ہیں وہ تو صرف جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو جنازے پہ جاتا ہے وہ بھی مطمئن ہے، یار تو جنازے پہ تو نماز پڑھ لیتا ہے، فلاں شخص ہے وہ تو صرف عید کی نماز پڑھتا ہے، بس پورے سال کی نمازیں پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، اپنی عبادت پر مطمئن نہ ہونا، کہ اپنی عبادت پر ہم مطمئن ہو جائیں، نہیں میرے عزیزوں، یہ خسارہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں دیکھیں، جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو دیکھیں، وہ فرماتے تھے کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، مجھے جانور کھا لیتا اور مجھ سے پوچھ نہ ہوتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ فرما رہے ہیں کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، اور فرما رہے ہیں کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میں گھاس ہوتا، میں درخت ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے پوچھ لے۔ تو آج ہم عبادت بھی نہیں کر رہے اور مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، جو بے نمازی ہوگا، اس کو مرتے ہی قبر کے اندر عذاب شروع ہو جائے گا، اور ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے دوسری نماز تک اس کو گرز مارے جائیں گے، دوسری نماز چھوڑنے کی وجہ سے، ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک، عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے مغرب سے لے کر عشاء تک، حتیٰ کہ یہی اس کا معاملہ رہے گا۔ اور کل قیامت والے دن جب اللہ پاک اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوں گے اور ایمان والے اللہ کو دیکھ کے سجدہ کر لیں گے، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں سجدے کی کیوں طاقت نہیں مل رہی؟ ارشاد ہوگا کہ تم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نمازی کو جہنم میں داخل فرمائیں گے، اور وہ جہنم میں جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کیوں جہنم میں آیا؟ کافر لوگ اس سے پوچھیں گے، وہ کہے گا وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ روزہ ہے، اگر آپ بیمار ہیں، اتنے بیمار ہیں، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو بعد میں قضا کریں۔ اگر شیخ فانی ہے، بوڑھا اتنا بوڑھا ہے کہ وہ پھر بھی نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے۔ حج اگر نہیں کر سکتا تو حج بدل کرا لے۔ اور زکوٰۃ اس پر ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، لیکن یہ نماز ہر مسلمان پر کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ اگر تم نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، کرسی پر بیٹھ کر پڑھو۔ اتنی بیماری ہے کہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، اگر کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر نماز پڑھو۔ اشاروں سے نماز پڑھو، لیکن نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے 700 مرتبہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا نماز 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 نماز، 700 مرتبہ، اللہ اکبر، 700 مرتبہ نماز کا حکم فرمایا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے کتنے مسلمان بھائی نمازی ہیں، ہمارے گھر کے اندر کیا حالت ہے۔ ہماری بہنیں نماز پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی؟ ہمارے گھر کے اندر اگر ہمارا کام نہ ہو، اگر عورت، ہماری بیوی، ہماری ماں کھانا نہ بنائے تو ہم غصے ہوتے ہیں، کپڑے نہ دھلے ہوئے ہوں تو ہم غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، نماز معاف نہیں ہے، ہر حالت میں نماز پڑھنی ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ مسافر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رعایت دے دی۔ اکثر لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ سفر کی حالت میں جاتے ہیں اور پوری نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر 77 کلومیٹر آپ کا سفر ہے، اس سے زیادہ آپ کا سفر ہے، آپ جب شہر سے نکلیں گے، حدود شہر سے نکلیں گے، جیسے ٹول پلازہ کراس کر لیا، حدود شہر سے آپ باہر ہو گئے، پھر آپ 4 فرضوں کی بجائے 2 فرض پڑھیں گے۔ اور جس جگہ پر آپ پہنچ گئے، مثال کے طور پر آپ ملتان پہنچ گئے، آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے یہاں پر 8 دن رہنا ہے، 10 دن رہنا ہے، 14 دن رہنا ہے، تو آپ مسافر ہیں۔ اگر آپ نے نیت کر لی کہ میں نے 15 دن رہنا ہے، 15 دن سے زیادہ رہنا ہے، تو پھر آپ وہاں پر مقیم ہو جائیں گے، پھر آپ کو وہاں پر پوری مکمل نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اسی طرح ہماری عورتوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، ہمارے رشتہ داروں میں کہیں جاتی ہیں شادی بیاہ کے لیے، خوشی کے موقع پر یا کسی معاملے میں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے کبھی اپنی عورتوں کے ساتھ، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ اپنی عورتوں کے ساتھ مذاکرہ کیا ہے، اور نہ ہم دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ بھی ہم دین کی مجلس میں بیٹھیں اور علماء سے پوچھیں، مفتیان کرام سے نماز کے مسائل پوچھیں۔ تو وہ ہماری عورتیں وہاں پر جاتی ہیں اور پوری نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو سفر کے اندر نماز قصر ہو جاتی ہے۔ جس طرح ظہر کے 4 فرض ہیں وہ 2 ہو جاتے ہیں، عصر کے 4 فرض 2 ہو جاتے ہیں، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 2 فرض، اور اس کے ساتھ 3 وتر ہو جاتے ہیں۔ اگر آسانی ہو، سہولت ہو تو سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اگر سہولت نہ ہو، صحت طبیعت ساتھ نہ دے رہی ہو، تو سنتیں بھی معاف ہیں۔ تو میرے عزیزو، نماز کا اہتمام فرمائیں، نماز کا اہتمام فرمائیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، اس دنیا سے جاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میری بیوی کو میرے سامنے لاؤ، میرے حسن اور حسین کو سامنے لاؤ، نہیں، اس دنیا سے جا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم۔ امت کو پیغام دے کر گئے کہ میری امت، میں جا رہا ہوں، میری وصیت ہے قیامت تک کے لیے جتنی بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے لیے وصیت ہے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا، حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ تو میرے عزیزو، نماز تو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، اور حتیٰ کہ اگر آپ جنگ کے اندر ہیں، جنگ کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ سواریوں پر نماز پڑھو، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز کا وقت ہوا، شمر سے کہا کہ جنگ بند کرو، کہا کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے، کہا کہ آدھے ان سے جنگ کرو اور آدھے نماز پڑھو، آدھے اللہ اکبر کہو، ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، کہ امت کے لیے ایک پیغام ہے
کہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں عقل سلیم دیا۔ اگر اللہ پاک ہمارے عقل کا ایک پرزہ ڈھیلا کر دے، کتنے پاگل ہیں جو ننگے پھر رہے ہیں۔ بازاروں کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنے پاگل ہیں، ننگے پھر رہے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، اور نہ ان کو نہ نہلانے کا ہوش ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے۔ گڈر کے اندر گندگی اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو نہ ماں باپ کا ہوش ہے، نہ رشتہ داروں کا ہوش ہے، کسی کا بھی ہوش نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے ایک پرزہ دماغ کا ڈھیلا کر دیا۔ اگر اللہ ہمارے دماغ کے ایک پرزے کو ڈھیلا کر دے، دنیا کے سارے ڈاکٹر ہمیں سیاہ دے سکتے ہیں؟ اگر اللہ پاک ہماری آنکھوں کا یہ نور چھین لیں، دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر یہ دوبارہ آنکھیں دے سکتے ہیں؟ اگر اللہ پاک ہماری یہ زبان کا بول بند کر دیں، فالج میں مبتلا کر دیں، اللہ پاک ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اگر اللہ پاک ہماری زبان کو بند کر دیں، دنیا کے سارے ڈاکٹر دوبارہ زبان دے سکتے ہیں، بولنے کی طاقت دے سکتے ہیں؟ اللہ فالج میں مبتلا کر دے، ہمارے اگر ہاتھ کام کرنا چھوڑ جائیں، دنیا کے سارے ڈاکٹر سیاہ دے سکتے ہیں؟ اگر اللہ پاک ہمارے پاؤں کو معزول کر دے، دنیا کے سارے ڈاکٹر ہمیں سیاہ دے سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، اس اللہ کا حق بنتا ہے کہ ہم اس اللہ کو 5 وقت سجدہ کریں، اس اللہ کو 5 وقت سجدہ کریں، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائیں۔ یہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ارے میرے بندے، تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تمہارے سارے کے سارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں میرے عزیزو۔ آج سے سب بھائی ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے عزیزو، کل قیامت والدین سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز پوری اترے گی اس کے باقی اعمال پورے اتریں گے، جس کی نماز کے اندر کمی ہوگی اس کے باقی اعمالوں کے اندر کمی ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص ہے، نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اور جب سارے لوگ سو جاتے ہیں نا تو یہ چوری بھی کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ نماز اس کو برائی سے روک دے گی، یہ نماز اس کو برائی سے روک دے گی۔ نماز کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں۔ ایک کتاب ہے جدید سائنس، تو اس کے اندر ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے، جو کفار ہیں ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ایک خاص قسم کی یوگا پریکٹس رکھی ہوئی ہے کہ بھئی اس طرح کرنے سے یہ فائدہ ہوگا۔ وہ ایک مسلمان ڈاکٹر نے جب جا کر دیکھا تو فرمایا یہ تو ہمارے مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ تو نماز کے اندر انہوں نے اتنے فائدے لکھے ہیں، یہ فائدہ، بلڈ پریشر کا فائدہ، فلاں مرض، فلاں مرض، فلاں مرض۔ جدید سائنس کو اگر وہ آپ دیکھیں اور سنت نبوی، اس کی کتاب کو دیکھیں، جدید سائنس اور سنت نبوی ایک کتاب ہے، تو اگر اس کا بندہ مطالعہ کر لے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر بے نمازی کو پکڑائی جائے تو سارے بے نمازی 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے۔ تو یہ دنیا کے ڈاکٹروں نے، کافروں نے ریسرچ کی ہے کہ نماز کے اندر اتنے فائدے ہیں، اگر فائدے نہ بھی ہوں تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے پورا کرنا ہے، چاہے فائدے ہوں کہ نہ ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے۔ آپ DHA کے اندر بنگلہ بنا لیں، اگر کنجی نہ ہو تو داخل ہو سکیں گے؟ بھئی یہ میرا بنگلہ ہے، کروڑوں روپے میں نے اس پر لگائے ہیں، تو میں اس کے اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن لاک لگا ہوا ہے، اگر چابی نہ ہو تو اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ انسان پراڈو خرید لے، لاکھوں روپے کی پراڈو ہے، اور اگر چابی نہیں ہے تو اندر بیٹھ سکتا ہے؟
کبھی کسی کی چابی گم ہو گئی ہو تو دیکھا ہوگا آپ نے کتنا پریشان پھر رہا ہوتا ہے کہ بھائی میری چابی گم ہو گئی ہے، میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اب میں کیا کروں، اتنا پریشان ہو کے پھر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ نماز جنت کی کنجی ہے، یہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ جو 5 وقت نماز پڑھے گا اللہ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ نماز ہوگی تو ہم جنت کے اندر داخل ہو سکیں گے، اگر نماز نہیں ہوگی تو ہم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب ہم 5 وقت کے نمازی کیسے بن جائیں؟ نماز کے بہت سارے فضائل ہیں، جنت بھی ملتی ہے اور نہ پڑھنے سے جہنم بھی ملے گی۔ اب میں نمازی کیسے بن جاؤں؟ بات تو یہ ہے۔ تو نمازی بننے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین فرماتے ہیں، پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ جب ایمان ہوگا طاقتور تو وہ نماز کے لیے اٹھائے گا، اٹھ جا نماز پڑھ۔ جب ایمان نہیں ہوگا، دیکھنے میں وہ باڈی بلڈر ہوگا، کراٹے ماسٹر ہوگا، جمناسٹک ماسٹر ہوگا، لیکن نماز کی توفیق نہیں ملے گی۔ صبح صبح میں نماز پڑھا کے یہاں سے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں روڈوں کے اوپر سارے لوگ ورزش کر رہے ہوتے ہیں، یوگا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ورزش کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ تو اگر ایمان ہوگا تو وہ ایمان انسان کو نماز کے لیے اٹھلائے گا کہ اٹھ جا نماز کے لیے۔ ہم نمازی کیسے بن جائیں؟ تو یہ ایک فارمولہ ہے کہ اگر ہم تہیہ کر لیں کہ اگر میری ایک نماز چھوٹ گئی، اگر ایک ملازم ہے اس کی 30,000 تنخواہ ہے، اگر وہ یہ تہیہ کر لے اگر میری ایک نماز چھوٹ گئی تو میں 1,000 روپیہ صدقہ کروں گا، اور جس کی 1,00,000 تنخواہ ہے وہ یہ تہیہ کرے اگر میری ایک نماز چھوٹ گئی تو میں 5,000 غریبوں میں صدقہ کر دوں گا۔ تو یہ انسان کے نفس پر جب چوٹ پڑے گی تو پھر کہے گا، نفس بھی کہے گا اٹھ جا ورنہ 1,000 دینا پڑ جائے گا، اٹھ جا ورنہ 1,00,000 تنخواہ ہے، 500 دینا پڑ جائے گا، 10,000 دینا پڑ جائے گا۔ اپنے نفس کو سیدھا کرنے کے لیے یہ ایک فارمولہ ہے کہ اپنے آپ کو نمازی بنانے کے لیے اگر میری نماز چھوٹ گئی تو میں کیا کروں گا، میں 100 رکعت نفلیں پڑھوں گا۔ تو سب بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آج سے سب بھائی عزم کریں، ارادہ کریں، ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، ایک نماز کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو سبھی عزم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔